يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومعرفت اسماء المکنین وہذا وہو عکس الذی قبلہ، اور ان کی معرفت جو مشہور ہیں کس سے؟ کنیتوں سے. پہلے تھے کہ جو مشہور تھے اسماء سے، اور یہ مشہور ہیں کس سے؟ کنیتوں سے. ومعرفت من اسمہ کنیتہ، اور کچھ وہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا نام ہی ان کی کنیت ہے، جن کا نام ہی ان کی کنیت ہے، جیسے ابو بکر بن عبد الرحمن ہیں، عاد الفقہاء سبع، مدینہ طیبہ کے فقہاء سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے ابو بکر بن عبد الرحمن. یا اسی طرح ابو بکر بن عمر بن حزم، ابو بکر بن عمر بن حزم جن کو لکھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق میں کہ آپ اپنی احادیث اور مرویات کو جمع کریں. مدینہ طیبہ میں یہ رہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ سب حضرت ابو ہریرہ ہی جانتے ہیں. نام ہے تو اس میں 18-19 اقوال ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں وہ معرفت من اختلف فی کنیتہ، اور اس کی معرفت کہ جس کی کنیت مختلف ہے، ایک کنیت نہیں ہے بلکہ اس کی کئی کنیتیں ہیں. راوی کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی کنیت کبھی کوئی کنیت ذکر کر دیتا ہے. جب یہ معرفت حاصل نہ ہو تو پھر ہم جیسا ناواقف تو اس کو کوئی اور ہی راوی سمجھے گا. جیسے اسامہ بن زید ہیں تو اسامہ بن زید کی کنیت ابو محمد بھی ہے، ابو عبداللہ بھی ہے، ابو خارجہ بھی ہے. اسامہ بن زید کی کنیت ابو محمد بھی بیان کی گئی ہے اور ابو عبداللہ بھی اور ابو خارجہ بھی. اسی طرح آگے کہتے ہیں وہ معرفت من کثرت کناہ، اور معرفت ان کی جن کی کنیتیں زیادہ ہیں، جن کی کنیتیں زیادہ ہیں. کہ ابن جریج، جس طرح کہ ابن جریج ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لہو کنیتان، ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک ابو الولید اور دوسری ابو خالد. یا جس طرح کہ منصور الفراوی ہیں، ان کی ایک کنیت ابو بکر ہے اور دوسری ابو الفتح ہے، اور ایک تیسری کنیت ابو القاسم ہے، وہ جیسے اسامہ کے بارے میں نے ذکر کیا. فرماتے ہیں او قصرت نعوتہ و القابہ، یا یہ کہ ان کی معرفت زیادہ ہو، نعت صفات یا القاب وہ زیادہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ان کے القاب زیادہ ہوں. جس طرح کہتے ہیں بسا اوقات جو اس کو نہیں پہچانے گا، یعنی کہ یہ لقب فلاں 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 کا ہے، تو وہ دوسرا راوی کوئی اور سمجھ لے گا. پہلا راوی جس کا یہ لقب ہے وہ اس کو کوئی اور راوی سمجھ لے گا، حالانکہ یہ اس راوی کا لقب ہے. جس طرح کہ عبداللہ بن ابی صالح ہیں جو سہیل بن ابی صالح کے بھائی ہیں، اور ان کا نام عباد بن ابی صالح بھی ہے، اور یہ عباد عبداللہ کا لقب ہے. یہ عباد عبداللہ کا کیا ہے؟ لقب ہے. یہ عباد بن ابی صالح. سہیل یعنی عبداللہ بن ابی صالح کا ایک یہ بھائی کس کا ہے؟ سہیل بن ابی صالح معروف راوی ہے نا. سہیل بن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ کی سند سے روایات ہیں صحیح مسلم میں.
اور ان کا عبداللہ کا ایک بھائی اور ہے جو عباد بن ابی صالح ہے۔ اب عباد کو جب یہ کوئی بیان کرے گا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ تو کوئی اور آدمی ہے، حالانکہ عباد یہ لقب ہے کس کا؟ عبداللہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس پر مختلف حضرات نے کتابیں لکھی القاب کے مطابق، کون کون سے لقب سے مشہور ہیں۔ امام ابو بکر نیشا پوری نے، حافظ ابن جوزی نے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ النقاب ہے غالباً کتاب کا نام ابن جوزی کا، 2 جلدوں میں ہے، چھپی ہوئی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَنْ وَافَقَتْ کُنْیَتُهُ اسم ابی ہے، اور اس چیز کی بھی معرفت کہ من وافقت کنیتہ، جس کی کنیت اس کے باپ کے نام سے ملتی ہو، کا ابی اسحاق ابراہیم بن اسحاق۔ ابراہیم بن اسحاق ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق۔ گویا یہ اصل میں تو کیا ہے؟ اسحاق بن ابراہیم بن اسحاق۔ تو اسحاق کی ابی اسحاق، ابراہیم کی کنیت کیا ہے؟ ابو اسحاق۔ تو گویا ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام اپنے دادے کے نام پر رکھا، تبھی وہ بنے نا ابو اسحاق، سمجھے نا؟ تو ابو اسحاق ابراہیم بن اسحاق یہ مدنی ہیں، احد و اتباع تابعین ہیں، یا جس طرح کے مشہور ہے ابو مسلم اغر بن مسلم، یا ابو اسماعیل ادریس بن اسماعیل، اور اس موضوع پر بھی ایک مستقل کتاب لکھی ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وفائدہ تو معرفت ہی، اور اس کی معرفت کا فائدہ کیا ہے؟ نفی الغلط امن نسبہ الی ابی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیا جائے، نفی کی جائے جو منسوب کر دے اس کو اس کے باپ کی طرف۔ فقالا، اور وہ یہ کہے ابن اسحاق، وہ ابو اسحاق کی بجائے کیا کہے؟ ابن اسحاق۔ اخبرنا ابن اسحاق فنسب الی التصریف، تو منسوب کیا جائے گا کہ یہاں اس سے تصریف ہوئی ہے۔ ابو اسحاق کی سیدھے ہو کے بیٹھے، ابو اسحاق کی بجائے اس نے کیا کیا ہے؟ ابن اسحاق کہہ دیا ہے۔ فنسب الی التصریف وان الصواب اخبرنا ابو اسحاق، او بالعکس یا اس کے برعکس، کا اسحاق بن ابی اسحاق، کا اسحاق بن ابی اسحاق السبیعی، او وافقت کنیتہ کنیت زوجتہ، یا اس کی موافقت، اس کی کنیت ایسی ہو جو اس کے بیوی کے نام پر ہو، جیسے کہ ابو ایوب انصاری ہیں اور ان کی اہلیہ کا نام کیا ہے؟ ام ایوب ہے، دونوں سے ابی ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے کہ امام ابو الحسن ابن حیوہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس میں ایسے راویوں کو جمع کیا ہے کہ جن کی کنیت اور ان کی زوجہ کی کنیت ایک ہے۔ اور اسی طرح ابو الفتح ازدی نے اور ابن عساکر نے بھی اس میں رسالے لکھے اس فن پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن حیوہ کا یہ جز جو ہے نا وہ چھپ چکا ہے۔ ووافق اسم شیخ ہی اسم ابی ہے، اور ایک نوع یہ بھی ہے کہ اس کے شیخ کا جو نام ہے اس میں گرامی ہے وہ اس کے باپ کا نام ہو، جس طرح کہ ربیع بن انس ان انس ہے، ربیع بن انس ان انس۔ ہاکذا یاتی فی روایات میں اسی طرح آتا ہے، فیظن انہ یروی عن ابی ہے،
بظاہر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ربیع جو ہے اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، ربیع اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، کما واقع فی الصحیح ہے ان عامر بن سعد ان سعد، جیسے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے عامر بن سعد ان سعد سے، وہو ابوہ، اور وہ سعد اس کا کیا ہے؟ باپ ہے، لیکن ولیس انس شیخ الربیع والدہ، لیکن پہلی سند میں جو مثال کے طور پر ہم نے ذکر کی ہے اس میں انس ربیع کے والد نہیں ہے، بل ابوہ بکری و شیخہ انصاری، ان کے باپ بکری ہیں اور ان کے شیخ حضرت انس بن مالک انصاری ہیں، وهو انس بن مالک الصحابی المشہور وليس الربیع المذکور من اولادہ ومعرفۃ من نسب الی غیر ابیہ، اور اس کی معرفت بھی کہ جو منسوب ہو الی غیر ابیہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہو، باپ کی نسبت آگے بیان نہ ہو، کسی اور کی نسبت بیان ہو، کل مقداد ابن الاسود نسب الی الاسود الزہری لکونہ تبناہ وانما ہوا مقداد ابن عمر، وانما ہوا مقداد ابن عمر، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مقداد بن اسود مشہور راوی ہیں، یہ منسوب ہے اسود زہری کی طرف کیونکہ انہوں نے اس کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اس کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، وَإِنَّمَا هُوَ مقداد بن عمر، حقیقتاً وہ کون ہیں؟ مقداد بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور نسب الی امہ، اور بعض راوی وہ بھی ہیں جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہیں، باپ کی بجائے ماں کی طرف منسوب ہیں، کا ابن علیہ، کا ابن علیہ، وہ جو پہلے باپ مثال دی ہے نا مقداد بن اسود، اسی کی مثال آپ یہ بھی سمجھیں جس طرح صحیح بخاری میں احمد بن اشقاب ہے، سمجھے نا، آخری راوی ہے نا احمد بن اشقاب، تو اشقاب حالانکہ وہ لقب ہے ان کا، وہ نام باپ کا نہیں ہے، اشقاب لقب ہے احمد، اور اس کا نام ہے احمد بن مجمع، اور ایک علی بن اشقاب ہے اور ایک محمد بن اشقاب ہے، علی بن اشقاب بن ابراہیم یہ بخاری، اللہ اکبر، یہ ابو داود کے باپ کے استاد ہیں، امام ابو داود کے استاد ہیں، اور ان کا لقب بھی اشقاب ہے، اور اس کے ایک بھائی ہیں جن کا نام محمد بن حسین ہے، یہ حفاظ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا لقب بھی اشقاب ہے، لیکن معروف محمد بن اشقاب ہے، محمد بن اشقاب ہے، احمد بن اشقاب، علی بن اشقاب، محمد بن اشقاب۔ چلیے جی، کہتے ہیں اور نسبہ الی امہ، یا وہ اپنی ماں کی طرح منسوب ہو، جیسے کہ ابن علیہ، وہو اسم ابراہیم بن مقسم، احد الثقات، معروف امام ہے اسماعیل بن علیہ، وہ جو خط لکھا تھا نا امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن علیہ کو ہی لکھا تھا، جو بن گئے تھے، قاضی بن گئے تھے، این روایات کان ابن عون و ابن سیرین، بڑا مزیدار ہے، اس میں انہی کے ترجمے میں سیر میں بھی اور میزان میں بھی وہ مکتوب لکھا ہے حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل ابن علیہ کے ترجمے میں، اور وہ اشعار بھی بڑے ایمان افروز۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں احد الثقات و علیہ اسم امہ، اور علیہ جو ہے وہ اس کی اماں کا نام ہے، اشتہر بہا، وہ اسی سے مشہور ہو گئے، اسماعیل ابن علیہ، اسماعیل، وکان لا یحب ان یقال له ابن علیہ، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے
کہ ماں کے نام پر مجھے ابن الیہ کہا جائے، وہ پسند نہیں کرتے تھے. اسی لیے حافظ کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ يُقُولُ شافی رحمہ اللہ اخبرنا اسماعیل الذي يقال له ابن الیہ. اسی طرح یہی مثال محمد بن حنفیہ کی ہے. یہ اشکاب ہے، یہ لقب والد کا ہے یا مقابلہ؟ یہ اشکاب جو القاب تھے یہ لقب ہے صرف اشقاب. یہ والد کا لقب ہے یا راوی کا خود؟ راوی کا، محمد بن اشقاب، محمد کا لقب. یہ تراجم دیکھے نا جو میں نے بتلائے ہیں، تو ان تینوں کے تراجم میں اشقاب لقب لکھا ہوا ہے پورا ذکر کرنے کے بعد. اللہ اکبر. تو محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، معروف ہیں. بلکہ روافظ کا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بڑا مقام جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کا ہے. اور یہ حنفیہ جو تھی یہ خاتون تھی جو وہ مسیلمہ قذاب کے ساتھ جس وقت صحابہ کرام نے عہد صدیقی نے جہاد کیا تھا، منکر ختم نبوت کے منکر نے، تو وہاں سے یہ گرفتار ہوئی تھی اور وہ حصے میں آئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اسی وجہ سے ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ محمد بن علی کی بجائے محمد بن حنفیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے. اللہ اکبر. اور نسبہ الی غیر ما یسبق الی الفہم، یا وہ ایسا منسوب ہو ایک دوسری چیز کی طرف، کسی اور کی طرف، ما یسبق من الفہم، جس کی طرف ذہن جاتا ہی نہ ہو. ایسا لقب، ایسی نسبت جو بادی النظر میں اس کے ساتھ موافقت ہی نہیں کرتی. جیسے کل حذا، جیسے حذا ہے جوتیاں بنانے والا جس کو ہم موچی کہتے ہیں. ظاہرہ انہ منسوب الی صنعاتہا، ظاہری بات تو یہی ہے کہ یہ اس پیشے کی وجہ سے اس کو حذا کہا گیا ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، یا پیشے کی وجہ سے یا جوتیوں کی فروخت کی وجہ سے. ولیس کذالک وانما کان یجالسہم فنسب الیہ، وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اسی وجہ سے وہ حذا ہی بن گئے. ان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع تنا طالع کنت. جو صحبت، جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ لیس کذا وانما کان یجالس فنسب الیہ وک سلیمان التیمی لم یکن من بنی تمیم. اسی طرح سلیمان تیمی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بنو تمیم سے نہیں تھے، ولکن نازل فیہم، بلکہ یہ ان کے محلے میں آئے تھے. ان کے محلے میں آئے تھے، تو وہاں آنے کی وجہ سے وہ بن گئے کیا؟ تیمی. وقضا من نسب الی جدہ، اور اسی طرح وہ جو کہ دادی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسے سلمہ بن اقوہ ہے، اور وہ ہے سلمہ بن عمر بن اقوہ، یا جس طرح مشہور امام احمد بن حنبل ہیں. اصل میں کیا ہے؟ احمد بن محمد بن حنبل ہے، دادے کی طرف نسبت. یا ابو عبیدہ بن جراح ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ ہے عامر بن عبداللہ بن جراح. عامر بن عبداللہ بن جراح. آج ہمارے طالب علموں کا حال تو یہ ہے کہ اگر پوچھ لیں کہ امام احمد کا نام کیا ہے، وہ ساری عمر پڑھتے رہیں گے احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، احمد بن حنبل. یہ نہیں پتہ ہوگا کہ احمد بن محمد بن حنبل ہے. ہماری بے خبریوں کی
انتہا یہ ہے. سارا پڑھتے رہیں گے مسلم، امام مسلم، امام مسلم، امام مسلم کا نام کیا ہے، تعارف کیا ہے، پر امام مسلم نام کافی ہے، امام مسلم ہے. اللہ اکبر کبیر. اسی طرح امام بخاری کا حال ہے. ہمارا حال یہی ہے اکثر و بیشتر مدارس کا، اللہ ماشاء اللہ اچھے ساتھی بھی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوق شوق عطا فرمایا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. فرماتے ہیں فلا یؤمن التباسہ بمن وافق اسمہ اسمہ، تو نہیں امن میں رہتا التباس یعنی خلط ملط ہونا، بمن اس کے ساتھ، وافق اسمہ اسمہ کہ جس کے ساتھ اس کا نام اس کے راوی کے ساتھ ہو، اسمہ اس راوی کے ساتھ موافق ہو. و اسم ابیہ، اور اس کے باپ کا نام اسم الجد المذکور، وہ جو مذکور ہے یعنی راوی، وہ راوی اس کے دادا کے ساتھ، اس کے دادا کے ساتھ. جس طرح کہ اس کی مثال دیتے ہیں محمد بن بشر، محمد بن بشر حافظ ہیں، محدث ہیں، اور دوسرے ہیں محمد بن صائب بن بشر، محمد بن صائب بن بشر الکلبی، اور یہ کذاب ہیں. اب یہ محمد بن بشر گویا کہ ان کے دوسرے راوی کا جو دادا ہے ان کے ساتھ ان کا نام راوی کا کیا ہے، باپ کا نام ملتا ہے، باپ کا نام ملتا ہے. یعنی بمن وافق اسمہ، کہ جس کی موافقت ہو اس کا نام، اسمہ اس کی اسم، کس کا اسم، اس راوی کا اسم جس سے وہ روایت کر رہا ہے. و اسم ابیہ، اور اس کے باپ کا جو نام ہے وہ کیا ہے، وہ اسم الجد، وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ اس کے دادے کا نام ہے، وہ اس کے دادے کا نام ہے. جس طرح میں نے مثال دی محمد بن صائب بن بشر. سمجھے بات. ومعرفت من اتفق اسمہ اسم ابیہ و جدہ، اسی طرح یہ بھی بڑا مہم مسئلہ ہے کہ جس کا جو متفق ہو جس کا نام اور اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام. جیسے کہ کل حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، ایک ہی نام میں سارے جمع ہیں. کل حسن ابن حسن ابن حسن. آج کل تو یہ طریقہ نہیں، پرانے کتابوں میں تو یہ طریقے عام چلتے ہیں. وقد یقع اکثر من ذالک، کہتے ہیں کہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. یہ تو ہم نے ذکر کیا ہے نا صرف تین کے علاوہ بھی ہیں. چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے علوم الحدیث میں ذکر کیا ہے حدثنا خلف عن خلف عن خلف عن خلف عن خلف، 5 خلف ہیں. الاول خلف بن احمد، والثانی ابو صالح بغدادی، الثالث النصفی صاحب المسند، الرابع الواسطی، اور خامس خلف بن موسیٰ بن خلف. لیکن ہے یہ سارے خلف ہیں. تو حافظ کہتے ہیں وقد یقع اکثر من ذالک وہو من فروع المسلسل، اور یہ مسلسل کی ایک فرع ہے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ نام باپ کا بھی، راوی کا جو نام ہے وہی باپ کا ہے، وہی دادا کا ہے، وہی پردادا کا ہے. یہ گویا کہ نوع مسلسل کے ساتھ اس کا یک گنا اتفاق ہے. مسلسل حدیث میں آپ نے پڑھا ہے نا، جس میں ہر راوی وہ چیز ذکر کرے جو پہلے اس کے استاد نے ذکر کی ہے. اگر ہاتھ پکڑا ہے تو وہ راوی بھی، اگر داڑھی پر ہاتھ رکھا ہے تو داڑھی پر بھی ہے. اللہ اکبر کبیر. وقد یتفق الاسم و اسم الاب ما اسم الجد و اسم ابیہ وسائدا، اور کبھی کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے، متفق ہوتا ہے نام اور اسم الاب
باپ کا نام، ما اسم الجد دادے کے نام کے ساتھ، و اسم ابی ہے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ، فسائدہ اس سے بھی زیادہ، جیسے کہ ابل یمن الکندی ہے، اور وہ کون ہے؟ زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اتفق اسم راوی اسم شیخ ہی و شیخ شیخ ہی فسائدہ، یا یہ کہ راوی کا اتفاق ہو کہ جو نام اس کے شیخ کا ہے اس کے شیخ کا بھی وہی نام ہے، بلکہ آگے اس کے دادا شیخ کا بھی وہی نام ہے، کا عمران عن عمران عن عمران۔ یہ مثال اس کی بھی ہو سکتی ہے، خلف کی بھی، جو پہلے میں نے آپ سے ذکر کی ہے، عمران عن عمران عن عمران، الاول یعرف بالقصیر والثانی ابو الرجاء الاتاردی والثالث ابن حسین الصحابی رضی اللہ عنہ، وکا سلیمان عن سلیمان عن سلیمان۔ دوسری مثال، الاول ابن احمد بن ایوب الطبرانی والثانی ابن احمد الواسطی والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقی المعروف بابن بنت شرحبیل، وقد یقع ذلک للراوی ولشیخہ معا، اور کبھی یہ واقعہ ہوتا ہے راوی اور اس کے شیخ کے لیے، دونوں کے لیے، کابل علا الحمدانی العطار المشہور بالروایات عن ابی علی الاصبہانی الحداد، جو مشہور ہیں کہ ابو علی اصبہانی الحداد سے روایت کرتے ہیں، وکل منہما، اور دونوں ہر ایک ان دونوں میں سے اس کا نام کیا ہے؟ حسن بن احمد بن حسن بن احمد، ان دونوں کا نام یہ ہے، حسن بن احمد بن حسن بن احمد، فاتفقا فی ذالک وافترقا فی الکنیہ، نام میں کیا ہے؟ وہ اتفاق ہے، لیکن کنیتوں میں کیا ہے؟ تفریق ہے، والنسبہ الی البلد والصناعہ، اور تفریق ہے نسبت کے اعتبار سے، وہ نسبت بلدی ہو یا صنعت و حرفت کی نسبت ہو، نسبت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور راوی ہے، ورنہ نام دونوں کا کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ وصنف فیہ ابو موسیٰ المدائنی، اور اس میں لکھا ہے، مستقل تصنیف کی ہے، کس نے؟ امام ابو موسیٰ المدائنی نے، جزءاً حافلاً، ایک بڑا جز لکھا ہے۔ بس یہیں تک رہنے دیں۔